الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یقیناً وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی اور خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے تو ان کا اجر ہے جو محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی خوف سے دوچار ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ ہی وہ کسی رنج سے دوچار ہوں گے۔ اب یہ آیت جو ہے در حقیقت یہ تمہید بن رہی ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر احکام حرمت ربا کی۔ اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ربا کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے اور جس ترتیب سے آیا ہے، جس کی کہ آخری آیات یہ ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس ترتیب کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے جہاں بھی ربا کے بارے میں کوئی بیان ہے وہاں ساتھ ہی انفاق کا ذکر بھی موجود ہے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس ضد کی بنیاد کیا ہے، متضاد ہیں ایک دوسرے سے، انفاق فی سبیل اللہ اور سود۔ لیکن سب سے پہلے ذرا نوٹ کر لیجئے، سورہ روم جو ہے یہ تقریباً مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، سن 6-7، یہ گویا کہ نبوی ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل، 6 سال قبل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی یہ 2 آیتیں ذرا سنیے، 38ویں اور 39ویں۔ فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیے یہ مکی دور میں ربا کا ذکر ہو رہا ہے، ربا کی شناعت کہہ لیجئے یا اس کی برائی بیان ہو رہی، حکم کا انداز نہیں ہے یہاں، ابھی کوئی تحریم کے الفاظ نہیں ہے، ممانعت کے نہیں ہے، نہیں کا کوئی جو ہے یہاں موجود نہیں ہے اسلوب، لیکن ایک شے کی جو شناعت ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ یہی معاملہ شراب کا بھی ہے، کہ مکی صورتوں میں بھی شراب کی مذمت ضرور آئی ہے، اگرچہ کہیں صراحتاً نہیں لیکن بالواسطہ آئی ہے۔ وہ یہ کہ جو جنت کی شراب کا ذکر آتا ہے اس کے جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں ان میں گویا کہ بالواسطہ مذمت ہے اس دنیا کی شراب کا، اس شراب سے انسان بہک جاتا ہے، جبکہ جنت میں جو بھی شراب دی جائے گی شرابً طہورا، اس سے انسان بہکے گا نہیں۔ اس شراب کی وجہ سے سر میں گرانی ہوتی ہے، تو اس میں یہ تمام خرابیاں جو ہے قرآن میں آتی ہیں کہ یہ جنت کی شراب میں یہ چیزیں نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ ایک لذت ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت بھی ہوگی، سرور بھی ہوگا، کیف بھی ہوگا، فرحت بھی ہوگی، لیکن نہ تو سر میں گرانی پیدا ہوگی، نہ اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس برے ہوں گے، اور نہ کہیں اس کو پی کر کوئی شخص بہک جائے گا۔ تو اس گویا کہ اس دنیا میں جس شراب کا استعمال ہو رہا ہے اس کی مذمت کے یہ 3 پہلو جو ہیں مکی صورتوں میں بار بار آئے ہیں۔ اسی طرح کی یہ مذمت ہے جو سود کی ان سورہ روم کی آیات میں آ رہی ہے۔ فرمایا تو ادا کرو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے جویا ہوں، واولئک هم المفلحون، اور وہی حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو سود پر رقم تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی برکت پیدا نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور یہ جو تم زکوٰۃ اپنے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو اور دیتے ہو، حالانکہ یہاں بھی زکوٰۃ جو اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اپنے اصل لغوی مفہوم میں ہے کہ تزکی، یعنی انسان یہ چاہتا ہے اپنا طہارت نفس اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے تو یہ زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے سورۃ اللیل کے اندر بھی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو شخص کے اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہاں جو ہے ان آیات کے بارے میں امام فخر الدین رازی کا تعلق ہے تو صراحت کے ساتھ لکھا ہے، بڑی یعنی وثوق کے ساتھ، کہ وہ آیات جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے
38ویں رکوع کی پہلی، اس کے بارے میں بھی زمخشری کا یہ قول نقل کیا امام راضی نے کہ یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں اس کا واقعہ بھی آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ اس وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ اللیل میں جو آیا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں نہیں جھونکا جائے گا مگر وہی جو بہت شقی ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور جو متقی ہے، بہت متقی، یعنی متقیوں کا سردار ہے، اتقا۔ اب یہاں مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اتقا ہے، صرف متقی کا لفظ نہیں آیا ہے، سب سے بڑھ کر متقی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ کسی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا اسے مطلوب ہے، ولسوف یرضی، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اب اس میں یرضا کا جو اس میں جو ضمیر فاعلی دونوں طرف جا سکتی ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جو وہ خرچ کرنے والا وہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی فرما دے گا۔ تو یہ جو ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، اسی مفہوم میں، کیونکہ وہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے سورہ روم، یہاں فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم تزکیہ نفس کے لیے خیرات کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، جن سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ ہے وہ لوگ جو اپنی دولت کو دگنا چوگنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہم پچھلے 2 رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ بیج کے شکل سے زمین میں داخل ہوا، اس سے جو پودا نکلا ہے اس میں 7 سٹیاں ہیں اور ان ہر سٹی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ بالکل یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے اسی طریقے سے، اسی حساب سے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے بڑھائے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا۔ تو گویا کہ یہ تمثیل ہے کہ اس سے انسان کو جو ہے بے حد و حساب اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پہ جان لیجئے کہ یہاں بھی تقابل آیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اور اس کے مقابلے میں ربا۔